بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کیسے ہو بچوں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ سورہ انفال کے 5ویں رکوع کے دوسرے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں رکوع نمبر 5 کا دوسرا سبق، پیج نمبر 16۔ پیج نمبر 16 میں جہاں سے 10واں پارہ شروع ہوتا ہے اس آیت کو پڑھیں گے۔ پہلی آیت پڑھتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار بتا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سورہ انفال کے بالکل پہلی آیت میں بھی مال غنیمت کی تقسیم کا ایک طریقہ پڑھا تھا۔ وہ جو صحابہ کرام کے 3 گروہ بن گئے تھے اور پھر ان کا اختلاف تھوڑا سا پیدا ہو گیا مال غنیمت کی تقسیم پر، تو وہاں بھی اللہ رب العالمین نے ان کو طریقہ بتایا تھا، اور وہاں طریقہ یہ تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی اس کا مالک اللہ ہے اور رسول کے پاس اس کا اختیار ہے کہ وہ اس کو تقسیم کرے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا۔ وہ ابتدائی طریقہ تھا، ٹھیک ہے، عارضی۔ یہاں اب اس آیت میں مستقل طریقہ مال غنیمت کا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ قیامت تک اسی طریقے پر مال غنیمت تقسیم ہوگی۔ مال غنیمت کی تقسیم کا کیا طریقہ ہے؟ پہلی بات کہ مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 5 حصوں میں۔ ان میں سے 4 حصے تو ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا تھا۔ مثلا 1 لاکھ کا مال غنیمت ہے تو 1 لاکھ میں 4 حصے بنتے ہیں 80,000، تو 80,000 تو مجاہدین میں ہی تقسیم ہوں گے، ٹھیک۔ اچھا، پھر ان مجاہدین میں جب تقسیم ہوگا تو ایک بعض مجاہدین پیدل ہوں گے، بعض سوار ہوں گے، ان کے پاس اپنے گھوڑے بھی ہوں گے۔ تو پیدل مجاہد کو جتنا حصہ ملے گا، سوار کو اس کا ڈبل ملے گا، یعنی سوار کو 2 بندوں کے برابر قرار دیا جائے گا۔ مثلا اگر 20 ٹوٹل مجاہدین ہیں، فار ایگزامپل 20، ان میں سے 10 پیدل ہیں جبکہ 10 کے ساتھ گھوڑے ہیں، تو ان 10 مجاہدین کو جن کے پاس گھوڑے ہیں ان کو ڈبل گنا جائے گا، تو ٹوٹل 30 مجاہدین کو گنا جائے گا، اور 30 حصے کیے جائیں گے جو مال غنیمت کے 4 حصے ہیں جو ان میں تقسیم ہونے ہیں۔ تو جو پیدل مجاہد کو جتنا حصہ ملے گا اس کا ڈبل حصہ وہ ملے گا اس مجاہد کو کہ جو سوار ہے، جس کے پاس گھوڑا ہے۔ بہرحال خلاصہ کہ 4 حصے جو مال غنیمت ہیں وہ تو ملیں گے ان مجاہدین کو جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا ہے۔ رہی بات 5واں، تو 5واں حصہ اس کو بیت المال میں جمع کیا جائے گا، اور اس میں 5 قسم کے لوگوں کو ہی دیا جائے گا، اور 5 طرح کے لوگوں کا اس میں حصہ ہوگا۔ ایک حصہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا، تیسرا یتیموں، چوتھا مسکین، اور 5واں مسافر۔ ان 5 لوگوں کا حصہ ہوگا اس 5ویں حصے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو دیا جائے گا، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، ٹھیک۔ یہ 5واں حصے کے ساتھ تو یہی کیا جائے گا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے تو پھر یہ جو مال غنیمت کا 5واں حصہ ہے، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی ختم ہو گیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی نہیں رہا،
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا حصہ بھی ختم ہو گیا، تو اب مالی غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے وہ صرف ان 3 طرح کے لوگوں کو دیا جائے گا، اور 3 طرح کے لوگوں کو میں ہی تقسیم ہوگا، یتیم، مسکین، مسافر۔ تو یہی طریقہ ہوگا کہ 4 حصے مجاہدین کو دیے جائیں گے اور 1 حصہ بیت المال میں جمع کر کے اس میں سے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا امداد کیا جائے گا اور ان کو دیا جائے گا۔ یہ ہے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ۔ اب ترجمہ دیکھیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنمتم من شیء، انما بے شک، غنمتم من شیء، جو چیز تم غنیمت میں حاصل کرو، جو کچھ بھی تم غنیمت کے طور پر حاصل کرو، فَأَنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے، خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کا، یعنی رسول کے رشتہ داروں کا، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کا، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کا۔ یہاں صرف 5ویں حصے کے بارے میں بات کی گئی، کیونکہ بس 4 حصے تو مجاہدین کے ہی کے ہیں، 5واں حصہ مجاہدین کے علاوہ ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ یہاں ہم نے تو 5 پڑھے تھے، یہاں 6 لوگ آ گئے۔ آج اللہ رب العالمین نے اپنا نام بھی لیا کہ اللہ کا اور رسول کا، رسول کے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا۔ تو اللہ کا ذکر ایسے آ گیا کہ چونکہ اللہ کے رسول کا اس میں ایک حصہ ہے، اور اللہ کے رسول کا حصہ ہونے کا کہ رسول کو دینے کا مطلب ہے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو دینا، تو اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے اپنا نام بھی اس میں ڈالا، ورنہ کہ اللہ کے رسول کو جو حصہ ملتا ہے وہ ایسا ہے جسے اللہ کو، اسی وجہ سے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی ڈالا۔ بہرحال یہ 5واں حصہ ان 5 قسم کے لوگوں کو دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ، اللہ پر، وما، اور اس چیز پر، انزلنا، جو ہم نے نازل کی، علی عبدنا، اپنے بندے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یوم، جس دن، التقا، آمنے سامنے ہو گئی، الجمعانی، دونوں لشکر۔ یعنی اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن، یعنی اس دن جس دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، غزوہ بدر کے دن، غزوہ بدر کے دن ہم نے جو چیز یعنی جو مدد نازل کی تھی، اگر تم اس مدد پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو جو ہم نے آپ کو تقسیم کا جو طریقہ بتایا اسی پر عمل کرو۔ یہ مطلب ہے ایمان رکھتے، کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس امداد پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی غزوہ بدر کے دن، اس پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ کی مدد تھی، تو پھر جو ہم نے کہا اسی پر عمل کرو۔ واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم۔ پہلے اس میں 2-3 جملے ہیں، تھوڑی سی تفصیل ہے اس آیت میں، 2-3 الگ الگ جملے ہیں، ہر ایک جملے کا الگ الگ مطلب آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے جملے کا ترجمہ سنیں، پھر اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اذ انتم، جب تم تھے، بالعدوۃ الدنیا، قریب والے کنارے پر، وہم، اور وہ کافر تھے، بالعدوۃ القصوى، دور والے کنارے پر، والرکب، اور قافلہ تھا، اسفل، نیچے، منکم، تم سے، یا والرکب، اور قافلہ، اسفل، نیچے اتر گیا تھا، منکم، تم سے۔ یہ پہلا جملہ تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اللہ رب العالمین غزوہ بدر کے دوران جو میدان کی پوزیشن تھی اور مسلمانوں کی جو صورتحال تھی وہ بتا رہے ہیں کہ تم کس کمزور پوزیشن پر تھے غزوہ بدر کے دوران، اور تمہارا مقابلے میں کافر کتنی مضبوط پوزیشن پر تھے جنگی اعتبار سے، وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ تو فرمایا پہلی بات کہ تم میدان کے قریب والے کنارے پر تھے، یعنی میدان کے اس والے کنارے پر تھے جو مدینہ منورہ کے قریب تھا، جبکہ کافر میدان کے دور والے کنارے پر، یعنی وہ اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے دور تھا۔ اچھا، فرق کیا ہوا؟
فرق یہ کہ جو میدان سے دور والا کنارہ تھا وہ جنگی اعتبار سے بہت اچھا تھا، وہ زمین بھی مضبوط تھی، مٹی والی زمین تھی، اس میں ریت وغیرہ نہیں تھا، اس میں پانی کا مسئلہ بھی نہیں تھا، پانی بھی کافی وافر مقدار میں موجود تھا، تو وہ اس طرح کا حصہ تھا۔ جبکہ مسلمانوں کا جو مدینہ کے قریب والا کنارہ تھا اس میں پانی کا بھی مسئلہ تھا، اور اس کے علاوہ وہ ریتلی زمین تھی، اس میں اگر دوڑتے تو بھی دھنسنے کا خطرہ تھا، اور مسلمانوں کا بھی دھنسنے کا خطرہ تھا۔ تو ایک تو یہ پوزیشن تھی کہ میدان کا بہتر حصہ جنگی اعتبار سے وہ کافروں کو مل گیا تھا، اور جو کمزور حصہ تھا، نقصان والا حصہ تھا جنگی حوالے سے، وہ تمہیں ملا تھا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری بری خبر کہ وہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا، تجارتی قافلہ، جس کو روکنے کے لیے مسلمان آ رہے تھے اور جس کی حفاظت کے لیے مکہ سے کافروں کا لشکر آ رہا تھا، وہ قافلہ بھی مسلمانوں کے رینج سے نکل چکا تھا، یعنی نیچے اتر گیا تھا اور اتنا دور گیا تھا کہ اب مسلمانوں کی دسترس سے باہر تھا، مسلمانوں کو نہیں پکڑ سکتے تھے، ان کو قابو نہیں کر سکتے تھے، جبکہ کافروں کے اتنے قریب تھا وہ کہ اگر کبھی بھی کافروں کو ان کی مدد کی ضرورت پڑتی تو بوقت ضرورت وہ ان کی مدد کو پہنچ سکتے تھے۔ تو کافر اس لحاظ سے بھی اچھا تھا کہ خود بھی زیادہ تھے، دوسرا وہ قافلہ بھی جس کی حفاظت کے لیے آئے تھے تو وہ بھی مسلمانوں کی قابو سے نکل چکا تھا، تو ان کو ایک اطمینان تھا کہ جس حفاظت کے لیے ہم آئے ہیں وہ تو ہم نے حاصل کیا۔ اور اس کے علاوہ یہ قافلے کو اگر کافروں کو ضرورت پڑتی تو اس قافلے والوں سے کسی بھی وقت وہ مدد مانگ سکتے تھے، وہ ان کی مدد کو پہنچ سکتے تھے، جبکہ مسلمانوں سے وہ نکل چکا تھا۔ تو ہر لحاظ سے مسلمان انتہائی کمزور تھے، میدان بھی کمزور تھا، اس کے علاوہ مسلمانوں کو کمک ملنے کا، مدد ملنے کا تو کوئی امکان نہیں تھا، جبکہ کافروں کو خود بھی زیادہ تھے اور اس کے علاوہ بھی ان کو مدد ملنے کا امکان تھا اگر ان کو ضرورت پڑتی۔ تو یہ اس جملے کا مطلب ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ وہ صورتحال بتا رہے ہیں کہ تم کس کمزور پوزیشن پر تھے۔ اگلا جملہ، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ، تو ضرور اختلاف کرتے، فِي الْمِيعَادِ، وعدے میں، وَلَٰكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ، لیکن لِيَقْضِيَ اللَّهُ، تاکہ پورا کرے اللہ امراً اس کام کو، كَانَ مَفْعُولًا، جو ہو کر رہنے والا تھا۔ مطلب کیا؟ دوسری بات یہ کہ غزوہ بدر کی جو لڑائی تھی وہ عام لڑائی جو روٹین کی لڑائیاں ہوتی تھی اس زمانے میں اس طرح نہیں تھی۔ کیسے؟ عام طور پر جب لوگ لڑائی لڑتے ہیں تو پہلے سے تیاری کرتے ہیں خوب، اور ایک ٹائم فکس کر لیتے ہیں کہ اس ٹائم یا اس دن ہم نے حملہ کرنا ہے، تو تیاری کے ساتھ ہی جنگ کرتے ہیں۔ تو جتنی تیاری ان سے ہو سکتی تھی اپنی پوری تیاری جمع کرتے تھے، جبکہ غزوہ بدر اس طرح کی لڑائی نہیں تھی، یہ اچانک دونوں لڑے، نہ مسلمان جنگ کی نیت سے نکلے تھے مدینہ منورہ سے، نہ کافر جنگ کی نیت سے نکلے تھے مکہ مکرمہ سے۔ مسلمانوں کی ساری توجہ کس طرف تھی؟ وہ ابو سفیان کا جو 70 بندوں والا قافلہ تھا اس کو روکنے کے لیے وہ جا رہے تھے، اور ان کے لیے 313 بندے بھی بہت زیادہ کافی تھے، تو ان کی نیت یہی تھی مسلمانوں کی۔ کافروں کی نیت کیا تھی کہ جب ان کو پتا چلا کہ قافلے کو خطرہ ہے، وہ مسلمان ان کو روکنے والے ہیں، ان پر قبضہ کرنے والے ہیں، تو وہ اس کی حفاظت کے لیے نکل پڑے۔ تو وہ مکہ سے آ رہے تھے قافلے کی حفاظت کے لیے، مسلمان مدینہ منورہ سے جا رہے تھے قافلے کو روکنے کے لیے، اور اچانک غزوہ بدر کے میدان میں دونوں آمنے سامنے ہو گئے، اور ایسی صورتحال بن گئی کہ پھر دونوں کے پاس لڑائی کے بغیر کوئی چارہ نہ رہا، اور پھر مجبوراً لڑے، اور پھر لڑائی کے بعد جو ہوا وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ تو وہ روٹین سے ہٹ کر لڑائی تھی، بغیر آپس میں ٹائم فکس کیے، بغیر تیاری کیے، بغیر آپس میں وعدہ کیے کہ ہم اس ٹائم لڑیں گے، اس طرح کی لڑائی ہوئی۔ اس کی حکمت اللہ، یہ جو مسلمان کمزور پوزیشن پر تھے، بہت زیادہ کمزوری تھی مسلمانوں کی، جس طرح پہلے جملے میں ہم نے پڑھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بالکل اچانک آ گئے تھے، ان کی کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا۔ اگر وہ لڑنے کی نیت سے آتے تو شاید اتنی کمزور پوزیشن پر نہ ہوتے، پر تو کچھ نہ کچھ تو تیاری کر کے آتے ہیں۔
ابھی تو انہوں نے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ وہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا اس کے لیے تیاری کی تھی اور آئے تھے 70 بندوں کے لیے تیاری کر کے، ادھر واسطہ پالا پڑ گیا 1000 بندوں سے. ٹھیک، تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو اچانک کیوں لڑوایا، اس طرح ایسا کیوں ہو گیا؟ جو روٹین کا طریقہ کار ہوتا ہے لڑائیوں کا، اس طریقے پر کیوں تمہیں نہیں لڑوایا؟ تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم روٹین کے مطابق جس طرح عام دستور ہوتا تھا، آپس میں وعدہ کرتے، تیاری وغیرہ کرتے اور اس کے بعد لڑتے، تو شاید تم لڑتے ہی نہ، یہ لڑائی نہ ہوتی، یہ لڑائی نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس وعدے میں ٹائم میں اختلاف کرتے، مطلب تم میں سے بہت سے لوگ تو ہو سکتا ہے کہتے کہ چلو جی لڑتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ تم میں کہتے کہ نہیں، ابھی ہماری اتنی طاقت نہیں ہوئی، ہم ابھی کمزور ہے، ابھی ہم نے اور زیادہ ہونا ہے اور تیاری کرنی ہے، ابھی اس پوزیشن پر نہیں ہے کہ مشرکین مکہ سے لڑ پڑے وغیرہ. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، اور واقعی مسلمانوں کی پوزیشن اتنی نہیں تھی کہ مشرکین مکہ سے لڑتے ظاہری طور پر، تو شاید تم اختلاف کرتے اور لڑتے ہی نہ. ٹھیک، اسی طرح کافروں پر بھی مسلمانوں کا ایک رعب تھا، وہ اس رعب کی وجہ سے شاید میدان میں نہ آتے، تو یہ لڑائی نہ ہوتی. لیکن اللہ رب العالمین تو چاہتے تھے کہ آج یہ لڑائی ہو. ٹھیک ہے، آج یہ لڑائی ہو. تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں اچانک ایک دوسرے کے سامنے اس طرح کھڑا کیا کہ تمہارے پاس لڑے بغیر کوئی چارہ نہیں رہا، اور پھر تم لڑے، اور پھر جو اللہ رب العالمین چاہتے تھے وہی ہوا. کیا چاہتے تھے؟ اس کمزور لشکر سے کافروں کے طاقتور لشکر کی پٹائی کروانا اور ان کو شکست دلوانا، یہ اللہ رب العالمین چاہتے تھے اور وہی ہوا. ٹھیک، تو یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ اچانک لڑائی کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر اچانک تم ایک دوسرے کے آمنے سامنے تمہیں میں نہ آتا اور تم آپس میں طے کرتے کہ کب لڑنا ہے کب نہیں لڑنا، تو شاید تم نہ لڑتے اپنی کمزور پوزیشن کو دیکھتے ہوئے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے ہی اچانک ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کھڑا کر دیا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، مطلب ٹائم فکس کرتے کہ اس ٹائم لڑنا ہے، اس ٹائم جنگ کرنی ہے وغیرہ، لَاخْتَلَفْتُمْ، تو ضرور اختلاف کرتے فی الْمِیعَادِ، وعدہ کرنے میں. کوئی کہتا تھا کہ لڑیں، کوئی کہتا تھا نہیں ابھی ہماری پوزیشن اس طرح نہیں ہے. ولیکن لیکن کا مطلب اچانک تمہیں لا کھڑا کر دیا. کیوں؟ لیقضی اللہ، تاکہ پورا کرے اللہ امرن، اس کام کو کان مفعولا، جو ہو کر رہنے والا تھا. اللہ رب العالمین جو چاہتے تھے تاکہ وہی ہو جائے. آگے لیہلک، تاکہ ہلاک ہو جائے، من ہلک، جس نے ہلاک ہونا ہو، عن بینۃ، دلیل کے ساتھ، ویحییٰ، اور زندہ رہے، من حییٰ، جس نے زندہ رہنا ہو، عن بینۃ، دلیل کے ساتھ. یہ تیسرا جملہ ہے اس میں غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کو کمزور حالت کے باوجود فتح ہوئی، کافروں کو طاقتور ہونے کے باوجود شکست ہوئی. اس کی ایک اور حکمت اور فائدہ بیان فرماتے ہیں، فلسفہ بیان فرماتے ہیں. اس کی بہت سی حکمتیں اس کی اور بھی گزر چکی ہے. ایک یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح اچانک تمہیں لڑوایا، تم بہت کمزور پوزیشن میں تھے، اور کمزور پوزیشن میں تمہیں کافروں کے آمنے سامنے لا کھڑا کر دیا، تم نے ان کو شکست دی. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کا ایک فائدہ بیان فرماتے ہیں. فائدہ یہ ہوگا کہ آج کے بعد جو ہلاک ہوگا تو دلیل کے ساتھ ہلاک ہوگا. جس نے ہلاک ہونا ہو تو وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہوگا، اور جس نے زندہ رہنا ہو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے گا. کیا مطلب دلیل کے ساتھ زندہ رہنا، دلیل کے ساتھ ہلاک ہونا؟ تو پہلے زندہ ہونے اور ہلاک ہونے کا مطلب یہاں سمجھو. یہاں ہلاک ہونے سے مطلب ہے کافر ہونا. ٹھیک، ہلاک ہونے سے کا مطلب ہے کافر ہونا. زندہ رہنے کا مطلب ہے مومن ہونا. تو اب مطلب یہ ہوگا کہ آج کے بعد جو کافر رہے گا تو دلیل کے ہوتے ہوئے بھی، دلیل کے باوجود کافر رہے گا، اور جو مومن ہوگا وہ دلیل کے ہوتے ہوئے مومن ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی آج کے بعد جو کافر ہوگا تو اس کے پاس مسلمانوں کی حقانیت اور اپنی جھوٹے ہونے کی ایک مضبوط دلیل ہوگی. یہ دلیل ہوگی کہ اگر ہم سچے ہوتے تو ہمارے پاس تو سب کچھ تھا، پھر بھی ہمیں شکست ہو گئی. کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ مسلمان سچے ہیں، ان کا دین ٹھیک ہے، تبھی تو ہمیں شکست ہوئی.
تو یہ دلیل ہوگا، دلیل کے ہوتے ہوئے وہ گمراہ رہیں گے. کل کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ مسلمان سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں، ورنہ تو ہم بھی اسلام قبول کر لیتے. اب ان کے پاس ایک مضبوط دلیل آ گئی، اس دلیل کے باوجود وہ کافر رہیں گے. بہانہ نہیں ہوگا کہ ہم نہیں سمجھتے تھے. اسی طرح مسلمان پہلے بھی مومن تھے، لیکن اب ان کے پاس اپنے ایمان کا ایک مضبوط دلیل ہوگا. اس بات کی دلیل ہوگی ان کے پاس کہ دیکھیں ہم حق پر ہیں، تبھی تو غزوہ بدر میں ہمیں فتح ملی، ورنہ تو ہمارے پاس کیا تھا سوائے اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کے. اور اللہ کی مدد ظاہری بات ہے حق والوں کے پاس ہوتی ہے. تو مسلمانوں کے پاس اپنے ایمان کی حقانیت کی دلیل ہوگی. تو یہی اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد جو کافر ہوں گے وہ دلیل کے ہوتے ہوئے کافر ہوں گے، جو مومن ہوں گے تو ان کے پاس ایک مضبوط دلیل ہوگی. ٹھیک، اس آیت کا ترجمہ سٹارٹ سے پھر سے سنیے. اذ انتم، جب تم تھے، بالعدوۃ الدنیا، قریب والے کنارے پر، وہم، اور وہ کافر تھے، بالعدوۃ القصویٰ، دور والے کنارے پر، والرکب، اور قافلہ، اسفل، نیچے اتر گیا تھا، منکم، تم سے، ولو تواعدتم، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے جنگ کے لیے، لاختلفتم، تو ضرور اختلاف کرتے، فی المیعاد، اس وعدے میں، ولیکن، لیکن، لیقضی اللہ، تاکہ پورا کرے اللہ، امرن، اس کام کو، کان مفعولا، جو ہو کر رہنے والا تھا، لیہلک، تاکہ ہلاک ہو جائے، من ہلک، جس نے ہلاک ہونا ہو، عن بینۃ، دلیل کے ساتھ، ویحییٰ، اور زندہ رہے، من حی، جس نے زندہ رہنا ہو، عن بینۃ، دلیل کے ساتھ، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لسمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.